آج ہم پروسٹیٹ انلارجمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، جس کو میڈیکل لینگویج میں بی پی ایچ بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نان کینسرس انلارجمنٹ ہوتی ہے، اور پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا ویٹ بھی بڑھنے لگتا ہے اس کے انلارجمنٹ کی وجہ سے، اس کے بڑھنے کی وجہ سے۔ اور یہ زیادہ تر ایلڈرلی پیشنٹ میں، اولڈ ایج کے پیشنٹ میں زیادہ تر یہ اولڈ ایج کے مردوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے یوریتھرا جو ہے وہ کمپریس ہونے لگتا ہے، اور پھر جو ہے وہ پیشاب میں، یورینیشن میں ڈیفیکلٹی ہونے لگتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں اور اس کی کازز کیا ہیں، تو ایک تو زیادہ ایج کا ہونا، وہ اس کا رسک فیکٹر ہے، کیونکہ یہ 50 ایئرس کی ایج کے بعد بہت کامن ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو یہ ہونے لگتا ہے۔ دوسرا جو ہے ہارمونل چینجز ہیں۔ اگر میل ہارمونز کی امبیلنس ہو جائے، مثلا ٹیسٹوسٹیرون کا یا ڈی ایچ ٹی کا، جو ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون ہے، اس کا امبیلنس ہو جائے، تب بھی اس میں انلارجمنٹ ہونے لگتی ہے۔ فیملی ہسٹری ہو، یعنی کہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہو، تب بھی اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی لائف جو ہے سیڈنٹری ہو، اور آپ کی بیٹھنے کا کام ہو، اور آپ کی محنت اور مشقت کا کام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے، تب بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ بی پی ایچ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ کرونک اگر پروسٹیٹ کی انفلیمیشن ہو، پروسٹیٹائٹس کرونک ہو، تب بھی اس میں پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ پروسٹیٹ انلارج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے بھی پروسٹیٹ کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے۔ انہیلدی ڈائٹ اگر لیں، اور ایسی ڈائٹ جس میں جو فائبرز ہیں وہ لو فائبرز ہوں، اور فیٹس زیادہ سے زیادہ ہوں، تب بھی اس کی پاسبلٹی یا اس کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ میں جو سمٹمز نمودار ہونے لگتی ہیں، اس میں پیشاب میں ڈیفیکلٹی ہونے لگتی ہے، یورینیشن میں ڈیفیکلٹی ہونے لگتی ہے، اور فریکوینٹ یورینیشن ہونے لگتی ہے۔ کیونکہ فریکوینٹ اس لیے کہ انسان یہ سوچتا ہے، اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اسے مکمل طور پہ پیشاب نہیں آیا، تو وہ بار بار پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ فریکوینٹ یورینیشن اس کی خاص انڈیکیشن ہے۔ اسے ارج ہوتی رہتی ہے بار بار، اسے سٹارٹ کرنے میں، یورینیشن کو سٹارٹ کرنے میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، برننگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو جو یورین ہے وہ انٹرپٹڈ یورین آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شروع سے ہی اس کو ڈیفیکلٹی ہوئی اور ریٹینشن ہوئی یورین کی، اور بعض صورتوں میں یہ کہ بیچ میں پیشاب رک گیا اور پھر دوبارہ سے ہونے لگا۔ اس طرح سے اس میں انٹرپشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پھر پیشاب کے آخر میں یورین کی ڈربلنگ ہونے لگتی ہے، اور قطرے قطرے ہو کے یورین آنے لگتا ہے، اور اس میں جلن اتنی ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں صحیح طرح سے کر پاتا۔ پھر انکمپلیٹ بلیڈر ایمپٹینگ ہوتی ہے، کہ بلیڈر جو ہے وہ مکمل طور پہ خالی نہیں ہو پاتا، تو ایسی صورت میں پیشنٹ کو کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کو کافی اسٹریننگ کرنی پڑتی ہے یورینیشن کے دوران۔ اور پروسٹیٹ انلارجمنٹ کے لیے جو ہومیوپیتھک میڈیسن زیادہ تر یوز کی جاتی ہیں، اس میں پرومیننٹ سبل سیرولاٹا ہے۔ سبل سیرولاٹا کو پروسٹیٹ انلارجمنٹ میں فریکوینٹلی یوز کروایا جاتا ہے۔ یہ کامن ریمیڈی ہے۔ اگر پیشاب بار بار آ رہا ہو، رات کو اٹھنا پڑ رہا ہو، ڈربلنگ ہو رہی ہو، اور اس کے ساتھ سیکچول ویکنس بھی بڑھ گئی ہو،
تو ایسی صورت میں مدر ٹنکچر میں سبل کو یوز کروایا جاتا ہے، بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ کونیم میکولیٹم بھی یوز کروائی جاتی ہے، جو کہ پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ میں اور سلو یورین سٹریم میں بہت افیکٹو میڈیسن ہے۔ اس میں یورینیشن ڈیفیکلٹ ہو تو اور انسان کھڑا ہو کے یورین پاس کرنے کو ترجیح دے اور اسے آسانی ہو اور سیکچول ویکنس بھی ہوتی جائے، تب کونیم میکولیٹم کو یوز کروایا جاتا ہے۔ براٹاکاب انلارجمنٹ میں پروسٹیٹ کے انلارجمنٹ میں یوز کروائی جاتی ہے جب انسان سلگش ہو اور اس کو یورینیشن میں کافی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو، ارجنگ ہو رہی ہو بار بار، اور پور سٹریم بن رہی ہو، اور بعض صورتوں میں تو ڈبل سٹریم بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی مینٹل اور فزیکل ڈکلائن ہو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ، ایج کے ساتھ ساتھ، تو بھی ہم براٹاکاب یوز کرواتے ہیں۔ پروسٹیٹ کے انلارجمنٹ کے کیس میں ویجیٹیبل اور فروٹس کی مدد سے بھی اس تکلیف میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اگر اینٹی آکسیڈنٹ رچ فوڈ لیا جائے، وٹامنس ہوں، فائبرز ہوں، تو اس کے انلارجمنٹ میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ پھر ایسے فروٹ جن میں جیسے کہ بلو بیری ہے، اسٹرابیری ہے، بلیک بیری ہے، جن میں یورینیشن فریکوینٹ ہو جاتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے، جو ڈائیوریٹک کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں، ایسے فروٹس جو ہیں وہ یوز کرنے چاہیے۔ ہیلدی فیٹس استعمال کرنے چاہیے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈس جن میں ہوں ان کو یوز کرنا چاہیے، جیسے فلیکس سیڈز ہیں، جیسے والنٹس ہیں، چیا سیڈز ہیں، فیٹی فش ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے براؤن رائس ہیں، اوٹس ہیں، لنٹلز ہیں اور بینز ہیں، یہ پروسٹیٹ کی کنڈیشن میں کافی بہتر ہیلپ کرتے ہیں۔ اور واٹر میلن جیسے ہو گیا، جیسے ٹومیٹوز ہو گئے، یہ یوز کرنے سے بھی پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی فردر گروتھ میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ گرین ٹی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ گرین ٹی اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں، اور وہ جو ہے وہ پروسٹیٹ ہیلتھ کو کافی سپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے پمکن سیڈز ہیں، وہ زنک کافی مقدار میں اس میں ہوتا ہے، جو کہ پروسٹیٹ فنکشن میں کافی اسینشل ایک ایلیمنٹ ہے، تو اس کے استعمال سے بھی کچھ چیزوں کو لمٹ کرنا یا اوائڈ کرنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ جیسے ریڈ میٹ کو اوائڈ کرنے سے بہتری آتی ہے، پروسیسڈ جو میٹس ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ایسی ڈیری پروڈکٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ جو سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح سے کیفین ہے، کیفین یا ٹی، اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، الکوہل کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو لمٹ کر کے ان کو اوائڈ کر دینے سے پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ میں کافی مدد ملتی ہے۔